آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل، آپ کا اپنا چینل نئے انداز میں۔ 3 نومبر 2024 کو دلی میں ہونے والے لوکتنتر بچاؤ سمیلن کے لیے جمعیت علماء ہند سنبھل کی جانب سے ایک سبھا کا آیوجن کیا گیا۔ اپنگری سرائے ترین محلہ دربار ستھت جامع مسجد میں جمعیت علماء ہند سنبھل کی جانب سے آیوجت سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے مکھیہ اتتھی مولانا سید کعب رشیدی نے کہا کہ دیش میں سامپردائکتا کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ مولانا نے دعویٰ کیا ہے کہ وقف بل کے ذریعے وقف سمپتیوں کو ضبط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مدرسوں کو بند کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ کہا کہ ہم اس سازش کا پردہ فاش ضرور کریں گے۔ وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے وقف سمپتیوں کو ہڑپنے کی سازش کی جا رہی ہے، اس کا پردہ فاش کرنا بہت ضروری ہے۔ کہا کہ اسلام ورودھی طاقتیں وقف اور مدرسوں کو ختم کرنے کے تمام ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے، لیکن ہمیں ان کی رکشا کرنی ہے، جس کے لیے ہمیں قانونی دائرے میں رہ کر آندولن کرنے کی آوشکتا ہے۔ انہوں نے 3 نومبر کو دلی میں ہونے والے جمعیت کے سمیلن میں پہنچنے کا بھی آہوان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے خطروں سے نپٹنے کے لیے کیا قدم اٹھائے جانے چاہیے۔ اس کے لیے جمعیت کے دوارا 3 نومبر کو راجدھانی دلی میں ایک بھویہ کانفرنس کا آیوجن کیا جا رہا ہے۔ مولانا نے کہا کہ جمعیت علماء ہند لگ بھگ 100 سالوں سے مسلمانوں کے حق کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ دیش کو آزاد کرانے میں علماؤں اور مسلمانوں نے بلیدان دیا ہے۔ دیش میں سبھی کو اپنے دھرم اور سمویدھان کے انوسار رہنے کے ادھیکار دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ اسلامک ورودھی طاقتیں نت نئے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے، جن کے ذریعے وقف اور مدرسوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، انہیں ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ سنشودھنوں کے جو وورن سامنے آئے ہیں، اس نے ہماری اس آشنکا کو یقین میں بدل دیا ہے کہ وقف کے سمبندھ میں سرکار کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ سنشودھن کے نام پر جو نیا بل لایا گیا ہے، اس کا ادیشیہ وقف سمپتی کی سرکشا نہیں بلکہ مسلمانوں کی اس مہان وراثت سے ونچت کر دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف کی بھومی کوئی سرکاری نہیں ہے، کیونکہ یہ بھومی وہ ہے جسے لوگوں نے اپنی مرضی سے اللہ کے نام پر دان کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یدی وقف اور مدرسے نہیں رہیں گے تو یہ بھوشیہ کے لیے ٹھیک سنکیت نہیں ہے۔ مدرسوں کے ستھانوں پر اسکول کالج بنانے کے پریاس کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا ادیشیہ اسکول کالجوں کا ویرودھ کرنا نہیں بلکہ مدرسوں کو بچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسام میں سن 1951 سے 1971 کے بیچ ہندوستان میں آ کر رہنے والے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ یہاں کے ناگرک نہیں ہے۔ یہ معاملہ بھی جمعیت سپریم کورٹ لے کر گئی تھی، جس کے بعد لاکھوں لوگوں کے حق میں ایتہاسک فیصلہ آیا تھا۔ آگے کہا کہ جمعیت علماء ہند کے تتواودھان اور جمعیت کے راشٹریہ ادھیکش حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی ادھیکشتا میں آگامی 3 نومبر کو اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم نئی دلی میں تحفظ ہند کنونشن یعنی بھارتیہ سمویدھان رکشا سمیلن ہوگا۔ اس کے لیے ادھک سے ادھک سنکھیا میں پہنچنے کا آہوان کیا گیا۔ کہا کہ اپنی مسجدوں، مدرسوں، وقف، بچوں، نئی نسلوں، دھرم اور سمویدھان سے ملے ادھیکاروں کے لیے گھروں سے نکلنا ہوگا۔ انہوں نے لوگوں سے زیادہ تعداد میں دلی میں جمعیت علماء ہند کے دوارا ہو رہے سمیلن میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ انت میں مولانا کی دعا پر کاریکرم کا سماپن ہوا۔ اس اوسر پر مولانا ریاض الحق قاسمی، مفتی عثمان قاسمی، قاری راشد، مولانا مہر الہی، مولانا رفاقت، مولانا حسن، مولانا خالق، حافظ نفیس، مفتی مشرف، قاری حنیف، حاجی زاہد، محمد فیروز، قاری نفیس، ماسٹر کاشف خان، ڈاکٹر عظیم خان، حافظ انتظار، مولانا سفیان، مولانا عمران، حاجی اقرار، حاجی اکرم، حافظ صلاح الدین، معروف، محمد صادق آدی موجود رہے۔ اتنے سال 12 سال سپریم کورٹ میں لڑا اور 12 سال کی لمبی لڑائی کے بعد سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نہیں، جو جمعیت علماء ہند کہتی ہے وہی صحیح ہے، اور ہم 71 تک آنے والے لوگوں کو آسام کا شہید مانیں گے۔ آپ کی جماعت کی اس تقوی اور جد و جہد میں 80 لاکھ مسلمانوں کی نیشنلٹی کی حفاظت۔ بتاؤ، آپ سر سے لکھنے کے قابل ہے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، جوان بھی تھے، سب کو یعنی 80 لاکھ مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپوں میں ظلم و ستم اور تشدد سے بچانے کے لیے جمعیت علماء ہند نے یہ لمبی لڑائی لڑی، اور اس کا فیصلہ ابھی 12-15 دن پہلے ہی آیا۔
کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ صاحب ہلدوانی کے اندر پچھلے فروری میں ابھی جو گزرا فساد ہوا تھا، 5 کام ہو جائے، لیکن میری اور آپ کی آنے والی نسلوں کی نمازوں کی امامت کوئی نہیں کر پائے۔ اچھا ہمارے ہاں آپ لوگ کتنا بڑا جانتے ہیں، اگر کسی مسجد میں امام صاحب نہ آئے تو سب ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہتے ہیں کہ صاحب نماز کون پڑھائے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب مسجدوں میں جاؤ ہنگامہ کرو، اس سے بہتر ہے کہ آپ مدرسوں کو بند کرو۔ جب مدرسے بند ہو جائیں گے تو 40-45 سال کے بعد یہ پوری قوم پیدا ہو جائے گی، مسجد میں پڑھانے والا امام ہی نہیں ملے گا نا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ صاحب انہوں نے مدارس اسلامیہ کو نوٹس دینے شروع کہ صاحب آپ نہیں چلا سکتے، کیوں؟ آپ کو گورنمنٹ سے مانیتا لینی پڑے گی۔ کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ آپ کے مدرسوں کی حفاظت کر سکتی؟ جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ گورنمنٹ سے ایڈ لے کر کے مدارس اسلامیہ کو چلانے کی شدید مخالفت کی، ہمیشہ۔ اور یہ نہیں، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، آپ تصور کریے کہ ان کو حیدرآباد کے نوابوں نے یہ آفر کیا کہ صاحب آپ کا پورا بجٹ ہم اٹھا لیں گے۔ انہوں نے کہا صاحب اللہ کے واسطے ہم آپ سے نہیں، ہم قوم کے غریب آدمی سے پیسہ لے کر کے اس ادارے کو چلائیں۔ آپ گورنمنٹ کے بہت سارے بورڈ ہیں، کوئی اسکول آپ بناتے ہیں آپ کو اسٹیٹ بورڈ سے مانیتا لینی ہوتی ہے۔ اسٹیٹ سے ریکگنائز کسی بورڈ سے جب آپ جڑتے ہیں تو اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، کچھ قوانین اور شرائط ہوتی ہیں، وہ آپ کو ماننی پڑے گی۔ ہر آدمی کو ماننی پڑے گی۔ جب میں آپ کو مانیتا دے رہا ہوں تو آپ میری نہیں مانیں گے تو میری کسی اور کی مانیں۔ اور اس میں کیا ہے کہ انہوں نے لالچ دیا کہ صاحب ہم ایک مولانا صاحب کو 80,000 روپیہ تنخواہ دیں گے۔ نان گورنمنٹ مدرسے میں تو بیچارہ سال بھر میں 90,000 روپے کماتا ہے، یہاں پر مہینے میں 80,000 روپیہ ملے گا۔ لیکن جمعیت علماء ہند کی قیادت نے کہا نہیں صاحب 80,000 نہیں 80 لاکھ روپیہ دو، تب بھی ہم آپ سے نہیں جڑیں گے۔ اور دیکھو چیزیں کبھی کبھی دیر میں سمجھ میں آتا ہے۔ اس وقت پروجیکٹ تو بہت اچھا تھا، لیکن آپ تصور کرو کہ اگر اس پروجیکٹ کو اپنا لیا جاتا، آسام کے اندر جتنے بھی گورنمنٹ سے ایڈڈ مدارس ہیں ان سب کو اسکول میں تبدیل کر دیا۔ بھائی گورنمنٹ کہتی ہے پیسہ ہم آپ کو دے رہے ہیں تو آپ اپنی کو چلاؤ گے، ہم اپنی چلائیں گے۔ آپ کیوں قرآن و حدیث پڑھاؤ گے سرکار کے پیسے؟ تو آپ اس کا کیا جواب؟ انہوں نے آپ کے ایک کو ہی چیلنج کر دیا 2004 میں، جب تک وہ تو سپریم کورٹ نے اس سے دے دیا ہے کہ ایک کو ہی چیلنج کر دیا پورا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مختصر عرض یہ ہے کہ انہوں نے نوٹسز دیے مدارس کا، صاحب آپ کو مانیتا لیں گے۔ ہم نے کہا بھائی کیوں مانیتا؟ جیسا آپ مانیتا نہیں لو گے تو آپ پڑھائیں گے فورسفلی۔ حالانکہ چیف سیکریٹری کے لیٹر میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے۔ 26 جون میں چیف سیکریٹری نے جو تمام ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو لیٹر ایشو کیا ہے مدرسوں کی جانچ کے حوالے سے، اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ غیر مانیتا پراپت مدرسوں کو بند کر دو۔ اس کے بعد بھی اتر پردیش کے نہ جانے کتنے اضلاع میں مدارس و مکاتب کو بند کیا گیا، جبکہ اس کا حکم بھی نہیں تھا۔ الحمد على كل حال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم إنك عفو كريم
تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اهدنا لأخلاق القرآن، اللهم أدبنا بأدب القرآن، اللهم ارزقنا بركة القرآن ونور القرآن وهدى القرآن. دہلی کے 3 تاریخ کے بارے میں بتائیں کہ عنوان سے پروگرام کیا جائے. کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کے لیے جمعیت علماء ہند نے کال دی ہے، اور جس طرح وقف کو لے کر کے اور مدارس کو لے کر کے سمویدھان میں دیے ہوئے ادھیکاروں کو جو مائنورٹیز کا فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا وائلیشن کیا جا رہا ہے، ان سے مائنورٹیز کو محروم کرنے کی کوشش ہے، اسی کو لے کر کے جمعیت علماء ہند یہ کانفرنس کر رہی ہے. کتنے لوگوں کے پاس اب یہ تو آپ ہی کے ہاں سے ماشاءاللہ 50 بسیں جائیں گی، اب اس کا نمبر تو میں نہیں بتا سکتا کتنے پہنچیں گے، یہ تو 3 تاریخ میں معلوم ہوگا. لیکن وقف بل آنے کے بعد بھارت میں مسلمانوں کا سب سے بڑا جن آندولن آپ کو دلی میں 3 تاریخ میں نظر آئے گا انشاءاللہ.